ناظرین، میں ہوں جاوید باگٹ اور آج ہم وفاقی دارالحکومت کے ٹریفک کے نظام پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ ٹریفک کی جو بات ہے، جو سسٹم ہے، اس وقت ہارٹ بنا ہوا ہے۔ سی ٹی او صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ لوگوں کو پیغام بھی دے رہے ہیں، لیکن میرا ایک ان کو مشورہ ہے کہ زیادہ چلان کرنے سے رزلٹ بہتر نہیں آئے گا۔ آپ سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح آپ چلان کی ریشو کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑھانے سے یا فنڈ زیادہ اکٹھے کرنے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس سے بہتر ہو سکیں گے، کیونکہ اگر میں تھوڑی سی پرانی بات کروں تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں، خاص کر کے ان کے لیے۔ میں راولپنڈی سے اسلام آباد 2006 میں ٹرانسفر ہوا ایک ادارے میں نے اس میں یہاں پہ رپورٹنگ شروع کی، تو اس وقت جب یہ ماڈل ٹریفک پولیس بنائی گئی تھی تو ایک سسٹم باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا تھا۔ سلطان اعظم تیموری صاحب نے اس کو شروع کیا، اور ان کا یہ سسٹم یہ تھا کہ وہ ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دیتے تھے، صحافیوں سے میل جول ان کا زیادہ تھا، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے سسٹم کو اس طرح سے کلین رکھیں تاکہ سسٹم مزید بہتری کی طرف آگے جائے۔ چلان کی ریشو بھی انہوں نے زیرو ٹالرنس پہ رکھی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا افیسر، کوئی ایسا جو ہے بندہ، کوئی ایسا سیاستدان، کوئی ایسا بیوروکریٹ جو غلطی کرے گا اس کا چلان ہوگا۔ وہ بہت ساری مثالیں میرے سامنے ہیں، آپ بھی ان چیزوں کو جانتے ہوں گے۔ اب بھی خیر سسٹم وہی ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات اب بھی میں دیکھتا ہوں وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک پولیس کے اہلکار لفٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ 2006 سے میں سن رہا ہوں کہ وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک پولیس کے لیے ایک الگ سے 0 پوائنٹ میں کالونی بنائی جائے گی ان کی رہائش کے لیے، اور ان کی ٹرانسپورٹ کے لیے سسٹم ایسا متعارف کرایا جائے گا کہ انہیں کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے روڈ پہ لفٹ نہیں لینی پڑے گی۔ اب اس کو بھی اگر میں بات کروں تو 23-24 سال ہونے کو ہیں، لیکن ابھی تک یہ سسٹم جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہے۔ فیض آباد کے قریب جو کالونی بنانے کی بات تھی ابھی تک وہیں پہ ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو سہولیات دینے کی جو بات تھی وہ ابھی ادھر رہی ہے، لیکن اس میں ای چلان کے ذریعے صرف بینیفٹ اہلکاروں کو یہ ملا کہ ان کا جو کمیشن تھا چلان میں وہ ان کو اب ملنا شروع ہو گیا، جو پہلے ان کو نہیں ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو کوئی سہولت نہیں ہے۔ جب تک آپ ان کو سہولت نہیں دیں گے آپ بہتر رزلٹ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ گو آپ محنت کر رہے ہیں، آپ دن رات ایک سسٹم پہ لگا رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہوں گے تو کیا کر سکیں گے؟ آپ ان کے میڈیکل کی طرف توجہ دیں گے۔ میڈیکل کا بھی ہم سن رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میڈیکل کی سہولتیں وفاقی پولیس کے تمام لوگوں کو مل رہی ہیں، لیکن ایک باقاعدہ طور پہ جو سسٹم لانچ کرنے کی بات کی گئی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ آج کل لائن وائلیشن کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری سڑکوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لائنیں ہیں ہی نہیں۔ سب سے پہلے تو جو فنڈز آ رہے ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ فنڈ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ اب جو چیف ٹریفک آفیسر ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا کہ فنڈ کہاں جا رہے ہیں یا کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق تو یقیناً وہ اس میں چلا رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے، یہ آئی جی صاحب جانتے ہیں یا وزیر داخلہ صاحب جانتے ہیں، کیونکہ ان فنڈوں پہ عرصہ دراز تک جو ہے وفاقی دارالحکومت کے ڈرائیونگ لائسنس بھی بند رہے ہیں۔ کس وجہ سے کہ یہ فنڈ کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اس پہ تحقیقات ہو رہی تھی، اس وجہ سے لائسنس یہ بند کر دیے گئے۔ لیکن اچھی بات ہے، لائسنسوں کی فیسوں میں انہوں نے فنڈ میں اضافے کے لیے فیسیں زیادہ کی، بڑھا دیں، لیکن یہ فنڈ کہاں خرچ ہو رہے ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ کیا یہ جو ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں ان کے لیے ہو رہے ہیں، فلاح و بہبود کے لیے ہو رہے ہیں، یا کہیں اور جا رہے ہیں، یا جو ان کے سسٹم ہے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے فنڈ کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یقیناً جو چیف ٹریفک آفیسر ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ فنڈ جو ہے یہ کہاں لگ رہے ہیں، کیونکہ وہ جتنا سسٹم یہ چلا رہے ہیں یا جتنے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں وہ چلان کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اب تو پہلے تو کہانی ہوتی تھی کہ چلان چٹ دی جاتی تھی، اس میں وارننگ ہو جاتی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے جمع، لیکن اب تو یہ سسٹم ختم، اب تو سارا کچھ جو ہے آپ لوگوں نے آن لائن کر دیا، اور آن لائن کرنے کے بعد آپ کو یہ جو ہے یہ سجیشن
بالکل بھی مناسب شاید لگے یا نہ لگے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن کے کرنے کے بعد بھی بہت سارے ایسے چلان ہیں جو اب آپ نے ای چلان کا سسٹم شروع کیا۔ ای چلان میں آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ایکسائز آفس ہے، جو رجسٹریشن جہاں پہ گاڑیوں کی ہوتی ہے، وہ یقینی بنایا جائے کہ جو رجسٹریشن ہے وہ اسی بندے کے نام پہ ہو، اسی کا نمبر ہو، تاکہ اگر چلان جاتا ہے تو اسی کے نمبر پہ اس کو انفارمیشن ملے اور اسی کی گاڑی کا چلان ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ رجسٹریشن کے عمل کو جو ہے اس پہ توجہ دیں اور اس کو مکمل کریں۔ دوسری ایک بڑی اہم بات میرے نوٹس میں آ جائی ہے کہ جو بھی فوج سیکٹر میں مرکز بنے ہیں، جس طرح میں اگر جناح سپر کی بات کروں، جناح سپر میں پلازوں کے باہر جو پارکنگ ہے وہ پلازوں والوں نے اپنے لیے مخصوص کر دی ہے، جہاں پہ کچھ دفاتر ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈیلر، پراپرٹی ڈیلرز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، پراپرٹی ٹیکون ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دفتر کے ساتھ ساتھ جو پبلک پارکنگ ہے اس پہ بھی قبضہ کر رکھا ہے۔ تو سی ٹی صاحب، میرے خیال میں آپ کے شاید پہلے بھی یہ نوٹس میں آئی ہوگی بات کہ وہاں پہ لوگوں نے لائنیں لگا لی ہیں، اپنی جو باؤنڈریز بنا لی ہیں۔ یہ پبلک، اگر پبلک کے لیے یہ مختص ہے تو یقیناً پبلک کے لیے کھلی ہونی چاہیے۔ وہاں پہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہاں پہ گاڑی کر سکتے ہیں، کھڑی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ عموماً بینکوں کے باہر بھی یہی حال ہے، انہوں نے بھی اپنی رسیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح باقی دفاتر کا بھی ہے، اس پہ بھی ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ اور چلان کی ریشو کو آپ بڑھا کے اگر کامیابی سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلان کی ریشو میں اضافہ جو ہے یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ کو ایجوکیٹ کر کے لوگوں کو چلان میں جتنی کمی لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ آپ نے کامیابی حاصل کی۔ انشاءاللہ مزید انفارمیشن کے لیے